السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ساتھیوں و عزیزو، یہ عمل حاجرات کا عمل ہے۔ حاجرات کے عمل کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ مریض کے بارے میں معلومات حاصل کرنا کہ مریض کو عصبی بیماری ہے یا جادو ہے یا سحر ہے یا جسمانی مرض ہے یا کیا جسمانی بیماری ہے یا کس نے جادو کیا وغیرہ وغیرہ۔ اس کے لیے ایک شیشے کا پیالہ خرید لو اور اس کے تلے میں چمکدار سیاہی لگاؤ، یعنی پیالے کی طرف، اور اس پیالے کو دھوپ میں رکھ کر اچھی طرح خشک کر دو، اور سیاہی اس ترتیب سے لگاؤ کہ ذرا سا بھی داغ اس جگہ میں نہ رہنا چاہیے، اور ایک صاف کمرے میں رات کے وقت اس پیالے کو لے کر داخل ہو جاؤ۔ لیکن یہ سیاہی وہ ہونا چاہیے جو فوٹوگرافر استعمال کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ سیاہی پانی میں گھل کر پانی کو سیاہ نہ کر دے۔ اس پیالے میں اس جگہ تک پانی بھر دو جہاں تک اس میں سیاہی لگائی ہو۔ بعد ازاں ایک لیمپ کو اونچی جگہ رکھ دو اور اس کے اوپر موٹا کاغذ اس طرح لگا دو کہ روشنی نہ تو اوپر جائے اور نہ ادھر ادھر پھیل سکے، بلکہ وہ روشنی صرف پیالے میں پڑتی رہے۔ جب روشنی اس پر پڑنے لگے تو نگاہ جما کر اس سیاہی کو غور سے دیکھنے لگے۔ پہلے روز تو جلد ہی تھک جاؤ گے، تھوڑے عرصے بعد اچھی طرح تمہاری نگاہ جمنے لگے تو اس میں بادل کے ٹکڑے حرکت کرتے نظر آئیں گے، مگر پھر بھی آپ غور سے دیکھتے رہیں۔ جب اس عمل کے عامل ہو جاؤ گے اس وقت اس سے یوں کام لینا چاہیے۔ دوسرا طریقہ، صبح اٹھ کر وضو کر کے یا غسل کر کے ایک کمرے میں جا بیٹھو جہاں کوئی نہ ہو، لیکن یہ یاد رہے کہ عمل کو ایک ٹائم پر ہی کرنا ہے۔ سورج طلوع نہ ہو بلکہ اس کے طلوع ہونے میں 1 گھنٹہ باقی ہونا چاہیے۔ افق پر سرخی نہ پھیلی ہو۔ یہ عمل کرنے سے پہلے کسی قسم کی غذا یا شربت وغیرہ بھی استعمال کرنا چاہیے، بلکہ بھوکا نہ ہونا چاہیے تاکہ عمل کے اعضاء ایک ہی طرف کام کرنے میں لگ جائیں۔ اس وقت اپنے دل سے ہر قسم کے خیالات کو بالکل نکال دینا چاہیے۔ تنہا کمرے میں بیٹھ کر اپنے رخ کو اس طرف کر دو جس طرف سے سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی منہ مشرق کی طرف اور پشت مغرب کی طرف۔ عمل کرنے سے پہلے ایک دائرہ اپنے گرد کھینچ لو اور اس وقت تک قدم باہر نہ نکالو جب تک کہ عمل ختم نہ ہو جائے۔ جب دائرہ یعنی حصار اپنے ارد گرد کھینچ لو تو اس وقت اپنی دونوں آنکھوں سے اپنی ناک کی نوک کی طرف دیکھو۔ اس عمل سے شروع میں بہت جلد تھک جاؤ گے اور زیادہ دیر تک اپنی آنکھیں ناک کی نوک پر جما نہ سکو گے۔ کام لینے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ اس طرح سیاہی لگا کر پانی بھرو اور لیمپ کی روشنی پیالے میں ڈال کر ایک دوسرے آدمی کو کہو کہ وہ غور کر کے اس سیاہی میں دیکھتا رہے۔ پہلے ایک صفائی کرنے والا آئے گا، وہ جھاڑو دے گا، پھر دوسرا شخص آئے گا، وہ پانی کا چھڑکاؤ کرے گا، پھر فرش بچھانے والا فرش بچھائے گا، بعد ازاں اس میں ایک تخت بچھ جائے گا۔ تھوڑے عرصے میں جنات کا بادشاہ ماں پریوں کے تشریف لائے گا اور وہ تخت پر بیٹھ جائے گا۔ پریاں دست بستہ اس کے پاس کھڑی ہو جائیں گی۔ عامل اپنے معمول سے دریافت کرتا رہے کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے۔ جب شہنشاہ جنات تشریف لائے تو عامل معمول سے کہا کرے، معمول جو کچھ بادشاہ سے دریافت کرے گا وہ اسے فوراً ہی بتا دے گا۔ اس عمل سے ایسا معلوم ہوگا کہ خود دم گھٹتا جا رہا ہے اور کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، مگر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس عمل میں کسی قسم کا خطرہ پیش نہ آئے گا، صرف آنکھوں میں درد محسوس ہونے لگے گا۔ وہ زیادہ آنکھ جمائے گا تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگیں گے، اس لیے پہلے دن تھوڑی دیر، پھر اس سے زیادہ دیر، اس طرح تمہاری آنکھیں پورے 1 گھنٹہ اس پر جمنے لگے تو اپنے دل میں سمجھنا چاہیے کہ تم اس عمل کے عامل بن گئے اور تمہارا یہ عمل پورا ہو گیا۔ تب زیادہ عرصہ آنکھ ناک کی نوک کے بجائے
ایک روشن اور منور چمکتا ہوا دائرہ نظر آئے گا۔ عملیات کے فوائد: جس شخص اس عمل کا مالک یعنی عامل ہو جائے گا اس کی زندگی قابل رشک بن جائے گی، وہ اپنی نگاہ ڈال کر مایوس مریضوں کو اچھا کر دے گا، دشمن کو مطیع فرما بردار بنا دے گا، جس کی طرف وہ دیکھے گا وہ جھک جھک کر اسے سلام کرے گا، عامل کی طرف طبیعت میں شانتی اور سکون پیدا ہوگا، مشکل سے مشکل کام بھی اس انسان کو سہل اور آسان نظر آئیں گے، عامل اس عمل سے بے شمار فائدے اٹھا سکتا ہے، دلوں کی باتوں کو بتا سکتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن عامل کو چاہیے روز صبح اٹھ کر برابر اپنا عمل جاری رکھے تاکہ عامل کو ناکامی کا منہ نہ دیکھنا پڑے۔ اگر یہ عمل چھوڑ دو گے تو کام ہونے بھی بند ہو جائیں گے۔ الحمدللہ یہ ایسا نایاب عمل ہے کہ آپ اگر کسی بھی لا علاج مریض کو اپنے پاس بیٹھائیں گے اور اس پہ جو نظر ڈالیں گے تو اس کا لا علاج مرض دفع ہو جائے گا۔ اگر کوئی آسیبی معاملے والا آئے تو بادشاہ جنات کی بارگاہ میں اس کا جو مرض ہے آسیبی اس کو رکھے، انشاءاللہ تعالی بادشاہ جنات ان تمام آسیبی جو مرض ہے جو جناتوں نے اس کو پکڑ رکھا ہے سب کو قید کر دے گا۔ اور اگر تم کہو گے کہ ان کو قید کے ساتھ ساتھ انہیں جلا دو تو وہ قیدیوں کو جلا بھی دے گا۔ اگر تم کہیں دور کی چیز کو معلوم کرنا چاہو تو الحمدللہ بادشاہ جنات دور کی چیز کو یعنی جو خبریں ہیں وہ بھی بتا دے گا، یہاں تک کہ اس کا عامل ماضی، مستقبل اور حال تینوں چیزوں کو جانتا ہے، اور جب وہ اس عمل کو کرتا رہے گا تو اس کے اندر یہ طاقت و قوت پیدا ہو جائے گی کہ وہ جس کا چہرہ دیکھے فوراً ہی بتا دے گا کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے، یہ کیا کھا کے آیا ہے، یہ کیا پی کے آیا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ تو اسی طریقے سے ایک نئی ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے، آپ کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے، آمین۔